اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ تو یوٹیوب فیملی، ادھر ہمارا بلاگ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور 13واں روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے اور رمضان ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ مطلب بہت اچھے، اللہ تعالیٰ اتنا صبر دے دیتے ہیں اس مہینے میں کہ ہم عام دنوں میں ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم 30 روزے بھی رکھ لیتے نا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پہ کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی الحمدللہ، اور قرآن پڑھنے کی۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کی توفیق دے اور صحت زندگی کے ساتھ ہم سب اپنے روزے جو کمپلیٹ کر سکیں اور آنے والے سال میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح سے روزے رکھیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پر احسان ہوتا ہے جو ہم روزے رکھتے ہیں، لوگوں کو افطاری کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ تو لوگوں کو اس مہینے میں جتنی بولتے نیکیاں کر سکتے ہیں آپ کریں، کیونکہ اس مہینے میں آپ کو نفل کا بھی نماز جو وہ ہے ثواب جو ہے آپ کو فرض نماز کے برابر ملے گا۔ تو ہم کو نیکیاں کرنی چاہیے، نیکیاں تو پورے سال کرنی چاہیے، اور جو ہے ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں کرنے چاہیے۔ رمضان میں یہ کہ دگنا اس کا ثواب ملتا ہے، اور ہم کو یہی سوچ کے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میری آپ سے دعا ہے۔ اور ہم جو لوگوں کو افطاریاں کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے یہ کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں۔ اور سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے، جیسے سفید پوش لوگ کسی کو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ نہ ہی وہ کسی کو بتا سکتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ دکھنے میں آپ کو وہ بہت زیادہ ہی ایک نارمل بالکل بہت اچھے لگیں گے، لیکن اندر سے جو ان کی بہت ساری جو ہوتی ہیں، ان کی بہت سارے پرابلمس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ سفید پوش لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ آپ کے آس پڑوس میں لوگ، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو دکھنے میں تو آپ کو بہت زیادہ جیسے اچھی لگتے ہیں کہ خوشحال ہوں گے، لیکن نہیں، اندر سے وہ بھی جو ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ ڈھونڈیں اور لوگوں کو احسان کریں، اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والے لوگوں کو پسند فرمایا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کسی کے گھر میں راشن ہے تو راشن دلوا دیں، کسی کو افطاری بھیج دیں، اور لوگوں کو اچھے دل سے کھانا پیش کریں، اور جو ہم خود کھائیں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ بھی ایک ہمارا اسلام کا بہت بڑا جو ہے بڑی خوبی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں نا، وہی ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والوں کو بھی وہی دیں، کیونکہ ہم اپنے لیے تو اچھا پسند کر لیتے، لیکن سامنے والے کو جو ہے ہم جو ہے بس بولتے کہ ایسے ہی کچھ بھی دے دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھائی ہیں کہ اگر ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کریں تو سامنے والے کو بھی ویسی ہی دیں۔ اور حقوق عباد جو ہوتا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم نماز، روزہ، قرآن یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم کسی کا حق نہیں ماریں۔ اگر ہم حق ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پوچھ ہم پہ بہت سخت ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کا حق دے دیا کریں، لوگوں کو حق جو ہوتا ہے ان کا حق ان کو مل جانا چاہیے۔ رشتہ داروں کا حق، غریبوں کا حق، محلے والوں کا حق، اور پڑوسیوں کا حق، سب کے حقوق ہم کو دے دینے چاہیے۔ بیٹیوں کا حق، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، سسرال کا حق، میکے کا حق، ہر ایک کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہم سب کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو ان کے حقوق پورے دیں اور لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، لوگوں کو جو ہے خوش دلی سے پیش آئیں۔ ایسا نہیں کہ آپ جو لوگوں کو دیکھیں، اور کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو لوگ پسند نہیں ہوتے لیکن آپ مجبوری میں ان کے ساتھ جو ہے مل رہے ہوتے ہیں، مجبوری میں رشتہ نبھا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو خوش دلی سے آپ کو رشتہ داری کو نبھانا ہے۔ اور آج کل کا تو دور ایسا ہے کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، لوگ آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتے، لیکن وہ مجبوری میں آپ سے ملتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں مجبوری میں، حالانکہ دیکھ کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ آپ کو لوگوں سے بھی خوش دلی سے ملنا ہے اور لوگوں کے اوپر احسان کرنے ہیں۔ ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والا بنائے، یہی ہماری دعا ہے، اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں لوگوں پر احسان کرنے والا بنائے، لوگوں کو کھلانے والا بنائے، لوگوں پہ
خرچ کرنے والا بنائے، کیونکہ اگر ہم ایسا سوچیں گے، اگر ہماری نیت ہی اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس میں کامیابی دیں گے۔ اور کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کا دل اگر آپ نے توڑ دیا تو دل میں تو خدا بستا، سمجھو آپ نے خدا کو ناراض کیا۔ اگر ایک انسان کو ناراض کیا تو آپ نے خدا کو ناراض کیا۔ کہ لوگوں سے خوش دلی سے پیش آئیں، لوگوں کے اوپر احسان کریں، لوگوں کو اچھے اخلاق دیں، اور لوگوں کی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کی جو بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ دیکھیں زندگی صرف 4 دن کی ہے، اور کل نہیں پتہ کیا ہونا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ ہماری سختیاں جو ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری سختیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ جو ہم لوگوں پر سختیاں کرتے ہیں، ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، ہم لوگوں سے سالوں سالوں تک نہیں ملتے، لوگوں کو اتنے زیادہ ہم اپنی پسند کے لوگوں کو ملنا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ کو ہر رشتہ داری سے ملنا ہے۔ اور میری تو یہ عادت ہے کہ میں آخری حد تک رشتہ داری نبھانا چاہتی ہوں۔ میں کبھی بھی کسی سے میں نہیں چاہتی کہ رشتہ داری ٹوٹے، اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ رشتہ داری توڑنے کے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں سے ملوں، عاجزی سے ملوں، اور جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ سامنے والا، میں تو ملنا چاہ رہی ہوں لیکن سامنے والا ہم سے رشتہ داری ہی نہیں نبھانا چاہ رہا، تو پھر میں بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور آپ سب کو بھی ہمت دے، اور ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں سے جو بھی ہے لوگ ان سب کی نفرتوں کو مٹائے، اور ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بنائے۔ کیونکہ مسلمان ہونا ہی یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہونا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عیب کو ختم کریں، رشتہ داریوں کو نبھائیں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، بڑوں سے محبت سے پیش آئیں، اپنے بہن بھائیوں سے پیش آئیں، اچھی طریقے سے پیش آئیں، اور سب سے محبت رکھیں، بچوں پہ شفقت رکھیں۔ لیکن آج کل کا دور ایسا نہیں ہے، آج کل کا دور تو کچھ اور ہی دور چل رہا ہے، اور لوگ بس اپنی مرضی آپ جو ہے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عبادت کر لی تو ہم بڑے نیک بن گئے، لیکن ہم نیک جب بنیں گے جب ہم لوگوں سے اچھا رویہ پیش کریں گے، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں گے، ان سے نفرت نہیں کریں گے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں گے، اپنے بچوں سے محبت کریں گے، اپنے محلے والوں سے محبت کریں گے، بلکہ ہر مسلمان سے محبت کریں گے، اور کسی بھی انسان کو ہمیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ان سب سے دور رکھا ہے تو آپ سمجھے ایک بہترین انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیوں کو پسند کرتا ہے، تو آپ نیکی کرتے جائیں، اور نیکی کر کے بولتے دریا میں ڈالتے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کیا لیکن سامنے والا ہم سے یہ نہیں ہے، تو بھئی دیکھیے نیکی کا صلہ تو صرف اللہ کیا ہے، بندہ تو آپ کو وہ صلہ دے گا ہی نہیں۔ نیکی جو ہوتی ہے صرف ایک کا صلہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور نیکی کریں اور دریا میں ڈالتے جائیں، یہ میں نے دیکھا ہے، نیکی کریں اور دریا میں ڈالتے جائیں، کیونکہ انسان جو ہے اس قدر جو ہے سخت مزاج ہو چکے ہیں کہ اس کا تو میں بتا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو موم کرے، اور ہم دل کو اچھی راہ پہ چلنا جو ہے نصیب فرمائے۔ اور اب بس ابھی میرا آج تک میسیج یہی تھا، اور آپ لوگ سب بھی ضرور اس پہ عمل کریے گا۔ تو آج کا بلاگ ہمارے یہیں پر اینڈ ہوتا ہے، اور سحری کا ٹائم ہو چکا ہے اور سحری بن رہی ہے، تو بس مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب لازمی کرے گا۔ آپ کے سبسکرائب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو 13واں روزہ آپ سب کو مبارک، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم 14واں روزہ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔